کبھی بھی اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگیوں سے موازنہ کر کے مشکل میں مت ڈالیے۔ آپ جس جگہ پر ہیں، جس شکل میں ہیں، جن حالات میں ہیں، ممکن ہے ان حالات میں اس جگہ پر آپ کسی کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہے ہو۔ شاید آپ اس جگہ کی ضرورت ہوں، اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی کو اس مشکل میں نہ ڈالیے کہ فلاں کی زندگی بہتر ہے، فلاں جیسی زندگی گزاری جائے، اس جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ جس کی زندگی بہتر سمجھ رہے ہیں شاید وہ اپنی زندگی میں ناخوش ہو اور وہ آپ کی زندگی کو بہتر سمجھ رہا ہو۔ میرے ایک دوست، ان کا ارادہ بن گیا کہ میں نے باہر جانا ہے۔ یہاں پر ان کا اچھا کاروبار، اچھی جاب تھی، یہاں پر ان کو وقت مل جاتا تھا، صبح کو فیملی سے نکلتے تھے، بچوں کو مل کے نکلتے، اور واپسی جو ہے 3-4 بجے گھر آ جاتے۔ سیٹرڈے سنڈے دونوں آف ہوتے، گھوم پھر کرتے فیملی کے ساتھ، بچوں کو لے کے نکل جاتے۔ انہیں اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ فلاں ملک میں چلے گئے تو مجھے بھی جانا چاہیے، وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، وہ مطمئن ہیں اور ان کی لائف جو ہے لگژری ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ فیصلہ نہ کریں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہے، اور میں اکثر یہ خیال کرتا ہوں کہ ایسی زندگی میری زندگی ہونی چاہیے۔ جس طرح کا سکون ہے، ماحول ہے، جس طرح کا دوستوں کو وقت دیتے ہیں، جاب کا مختصر دورانیہ ہے، اور اس میں بھی آپ 2 دن ہفتے کے چھٹی کر لیتے ہیں، بچوں کو وقت دیتے ہیں، بیوی کو وقت دیتے ہیں، والدین اعزہ و اقارب کے ساتھ آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے، اور سوشل گیدرنگ ہے آپ کی، آپ آؤٹنگ کرتے ہیں، گھر میں آپ کے حالات اچھے، تو آپ کو کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ایک اچھا گھر ہونا چاہیے۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، گاڑی ان کے پاس تھی لیکن چھوٹی گاڑی تھی، وہ بڑی گاڑی لینے کے خواب دیکھا کرتے تھے، اور دوستوں کی زندگیوں کو وہ اپنی ذات سے، اپنی زندگی سے موازنہ کیا کرتے تھے۔ اللہ خیر صلاح جاب ریزائن لکھ کے دیا، اور جاب ریزائن کر کے وہ چلے گئے یورپ میں۔ وہ کینیڈا ہوتے ہیں، 2 سال گزر گئے۔ جب بھی ان سے رابطہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ندیم آپ کا مشورہ اگر میں مان لیتا تو میں، یقین مانے، جو ہمیں دور سے دکھتا ہے نا جس طرح کا منظر، قریب آنے پر ساری کی ساری دھندی نظر آتی، قریب آنے پر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں اب واپس آنا چاہتا ہوں، میں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میں نے پھر انہیں یہ مشورہ دیا کہ اب آپ کو اس جگہ کی عادت ہو گئی ہے، اب آپ عادت کی قربانی دیں گے، لہٰذا آپ یہ قربانی مت دیجیے۔ آپ وہاں پر خوش ہیں، یہاں پر آئیں گے تو بھی نہ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ کو اس جگہ کی عادت لگ چکی ہے، عادت ہو چکی ہے۔ ایک نفسیاتی پہلو ہے کہ 40 دن تک آپ کسی کی عادت بدلنا چاہیں تو وہ اس عادت پر معمول رکھیں، 40 دن کے بعد اس کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں پھر کیا میں نے کہا اپنی فیملی کو آپ بلا لیں کسی طرح، کچھ نہ کچھ۔ ناظرین یاد رکھیں، وہ جو کل کو اپنی زندگی کو سمجھ رہے تھے کہ میری زندگی ٹھیک نہیں، یورپ والوں کی زندگی ٹھیک ہے، میرے دوستوں کی زندگی انجوائے-فل زندگی ہے، میری زندگی میں یہ فٹیکیں ہیں، ان چیزوں کی کمی ہے، وہ یہ چیزیں بھول چکے تھے۔ وہ بھول رہے تھے کہ اللہ نے اور بہت ساری ایسی چیزیں متبادل دے رکھی ہیں، وقت دے رکھا ہے، دوستوں کو ملنے کا وقت، فیملی کو دینے کا وقت وہ دے رکھا ہے اللہ نے، سوشل گیدرنگ کا وقت وہ دے رکھا ہے، یہاں کے موسم وہ دے رکھے ہیں، یہاں کی ہوائیں، گرمی، سردی، موسم، اور پھر دائیں بائیں ارد گرد جگہ جگہ کی سیر دے رکھی ہے، چھٹیاں دے رکھی ہیں اللہ نے۔ وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ہم
جس طرح کام کرنے والی ایک مشین ہوتی ہے تو اس طرح نہ وقت کا پتہ چلتا ہے، سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ برگر ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم اپنی جاب پر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر پریشان۔ ناظرین، کبھی بھی اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگیوں سے موازنہ کر کے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا مت کریں۔ آپ جس جگہ پر ہیں اللہ نے آپ کو اسی جگہ کے لیے، وہاں کی کوئی نہ کوئی ضرورت آپ سے لینی ہوگی، وہاں کا کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی ذمہ داری آپ کے سر ڈالی ہوگی۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ زندگی قربانی مانگتی ہے۔ آپ زندگی کے جس مقام پر بھی جا ٹھہریں گے، جہاں بھی ڈیرا لگائیں گے، اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ دو نہیں ملنے آپ کو، ایک ہی اللہ ہے۔ اس کی عبادت آپ یہاں بھی رہ کے کر سکتے ہیں، اس کی عبادت آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، اور اس نے رزق آپ کو یہاں بھی دینا ہے، وہاں بھی دینا ہے۔ تو اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا مت کیجیے۔ یاد رکھیے یہ زندگی قربانی مانگتی ہے، اور کچھ صرف قربانی نہیں، بہت ساری قربانیاں مانگتی ہے، تب جا کے آپ کو ایک آسائش ملتی ہے۔ پھر اس آسائش کا کیا فائدہ جو قربانیوں کے بعد حاصل کی جائے؟ وہ آسائش تو نہ رہی، وہ تو تبادلہ ہو گیا۔ آپ نے ایک چیز بدلے میں قربان کر دی اس کے لیے۔ آپ نے کسی خواہش کے گلے پر چھری چلائی، اس کے بعد متبادل ایک آسائش آپ کو ملی۔ اپنا وقت دے کے، اپنا سرمایہ لگا کے، اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے 24 گھنٹے کے لیے، اور اپنے آپ کو اپنی سوشل گیدرنگ چھوڑ کے اگر آپ ایک گاڑی حاصل کرتے ہیں تو وہ گاڑی کیا ہے آپ کے لیے؟ آسائش تو نہیں ہے۔ آسائش تو وہ وقت بھی تھا، آسائش تو آپ کے دوست بھی تھے، آسائش تو آپ کی فیملی تھی، آسائش تو آپ کا یہ ملک بھی تھا، اس ملک کے 4 موسم بھی تھے۔ لیکن ذہن میں موازنہ، اور موازنے کا یہ جو مقابلے کی دوڑ ہے نا، اس وقت سب سے زیادہ جو سٹریس ہے، جو سب سے زیادہ سٹریس کاؤنٹ ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں، ایک خوراک کا سٹریس ہے، انتظامیہ کا سٹریس ہے، اور ساتھ میں موازنے کا، دوڑ کا، مقابلے کا سٹریس ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے 4 قدم آگے نکل جاؤں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا لائف سٹائل اس سے بہتر ہو۔ یہ موازنے کا دور ہے، اور اس موازنے کی چکی میں معلوم نہیں کسی کا وقت پسا جا رہا ہے، کسی کی ذات پسی جا رہی ہے، کسی کی کیفیات، کسی کے جذبات پسے جا رہے ہیں، کسی کے رشتے پسے جا رہے ہیں، کسی کی بہت خاص خواہشیں پسی جا رہی ہیں، اور کسی کی ضرورتیں پسی جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زندگی میں آپ کسی بھی قسم کی قربانی دیے بغیر آپ کو کچھ نہ کچھ مل جانا ہے؟ ہر چیز کے لیے قربانی دینا ہے۔ آپ یورپ جائیں گے، آپ پاکستان کی قربانی دیں گے۔ آپ یورپ سے پاکستان آئیں گے، آپ کو وہاں کی منی، ان ڈالرز کی قربانی دینا پڑے گی۔ آپ پاکستان سے یورپ چلے جائیں گے، خلیج عرب ممالک میں چلے جائیں گے، آپ کو پھر بھی پاکستان کے 4 موسموں کی قربانی دینا پڑے گی۔ آپ کو یہاں جو آزادی ہے، جس آزادی سے آپ رہتے ہیں، جو نیند ہے، جو ٹھنڈے میٹھے چشمے ہیں، جو ایک حسن ہے، اس کی قربانی دینا پڑے گی۔ آپ کو رشتوں کی قربانی دینا پڑتی ہے، تب جا کر قربانی اگر آپ نے دینی ہے تو اپنی خواہش کی قربانی دیں۔ اس موازنے کی، وہ موازنہ جو آپ کے ذہن میں نقش ہو رہا ہے، وہ موازنہ جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ اس کی قربانی دیں۔ قربانی، میں نے پہلے بھی جس طرح میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے تو بنیادی طور پر پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کب قربانی کا تقاضا کیا جائے تو میں قربان ہو جاؤں۔ مجھ پر کب آزمائشیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں ڈالی جائیں، مجھے آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے تو میں صبر اپنا مضبوط کر لوں، اور کب مجھ پر نعمتوں کی برسات ہو تو میں اپنا شکر بڑھا لوں۔ ایک مومن کے لیے تو یہ تمام تر چیزیں معنی نہیں رکھتی۔
اور سب سے زیادہ اس وقت نام نہاد مومن اور مسلمان پریشان ہے۔ حیرت کی بات ہے، وجہ کیا؟ موازنہ، موازنے کی دو، موازنے کی دو۔ خدا را اس موازنے سے نکلیے، اس مقابلے کی دور سے نکلیے۔ آپ ہر چیز کا ایک حتمی رزلٹ آنا ہے، ہر چیز کا ایک اینڈ رزلٹ نکلنا ہے، ایک آخری نتیجہ نکلنا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، اور یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے، بنیادی نفسیاتی تقاضا ہے انسان کا۔ نفسی علوم کے ماہر اس پر بہت کچھ لکھتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ بنیادی چیز انسان کا سکون ہے۔ وہ کھانا کس کام کا جس کھانے کے بعد آپ کی بھوک نہ مٹے؟ وہ سونا کس کام کا کہ آپ بستر پر جائیں، لگژری بیڈ ہو، آپ کو نیند نہ آئے، آپ سلیپنگ پلز لے کے سوتے رہیں؟ وہ کس کام کا؟ بتائیے نا، وہ مال و اسباب کس کام کا جو آپ کی نیڈز پوری نہ کر سکیں؟ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، وہ ہے سکون۔ وہ مال، اسباب، وہ مقابلہ، وہ موازنہ، وہ سفر، وہ سارا کچھ، وہ مشقتیں، وہ صعوبتیں کس کام کی جس کے بعد آپ کو قلبی اور ذہنی سکون نہ ملے؟ بہتر نہیں قبول کر لیں آپ۔ ہم یہ نہیں کہتے، آپ اندازہ کیجئے کہ موجودہ وقت کے جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ایمان کا سٹیٹس اور لیول تو چیک کریں کہ ان کی دوڑ ہے، ان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں کہ ہم نے اچھا گھر بنانا ہے، اچھی گاڑی لینی ہے، ہم نے دوسرے سے بہتر زندگی جینی ہے، ہم نے اس دنیا میں اپنا ایک نام بنانا ہے، اپنا ایک اسٹیٹس بنانا ہے، ہمیں دنیا پہچانے، ہماری واہ واہ ہو، 4 8 10 ہمارے گن گانے والے ہوں۔ اس وقت کے اہل ایمان کا یہ حال ہے موازنے کی دور میں۔ اور وہ اہل ایمان جو اللہ، جن کی پہلی ترجیح، آخری ترجیح، پہلی کوشش اور آخری کوشش فقط یہی ہوتی تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کمال، وہ پاکیزہ کردار ہے، ایمان ان کا، جنتیں ان کی، آپ اور ہم بس رسمیں پوری کر رہے ہیں، اور رسمیں بھی ادھوری، رسمیں بھی بے معنی، رسمیں بھی معنی خیز نہیں ہیں، ان رسموں کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلنا، وہ رسمیں بھی بیکار قسم کی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو موازنے کی دور سے دور رکھیے، اکتفا کیجئے جو حالات ہیں، جیسے ہیں، جس طرح کے معمولات ہیں، جس طرح کے اوقات کار ہیں، جس طرح کی آپ کی زندگی ہے، غربت میں ہیں، پستی میں ہیں، امیری میں ہیں، بیماری میں ہیں، سستی میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اپنے آپ کو صبر کے دامن کے ساتھ وابستہ رکھیں، اپنے ساتھ صبر کو باندھ لیجئے، اور موازنہ، دوسرے کی زندگی کو کمپیئر نہ کریں۔ یاد رکھیں، میں حلفاً کہتا ہوں، آپ جس کی زندگی کو موازنہ کرتے ہیں، جس کی زندگی کو اپنی زندگی سے، اس کی آسائشوں کو اپنی کم آسائشوں والی زندگی کو موازنہ کرتے ہیں، جس کی زندگی کے ساتھ، میں حلفاً کہتا ہوں کہ آپ اس سے ایک مرتبہ حلفاً پوچھیں کہ یار، آپ کی زندگی کو میں اچھا سمجھتا ہوں یا اچھی سمجھتی ہوں، آپ بتائیے، حلفاً بتائیے، کیا آپ اپنی زندگی میں سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا جواب ہوگا نفی میں، کہ نہیں، میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوں، میں بھی کہیں اور، میری بھی نظر کہیں اور ہے، اور ممکن ہے یہ جواب بھی ہو کہ مجھ سے بہتر تو آپ کی زندگی ہے۔ اپنے آپ کو مقابلے کی دور سے، موازنے کی دور سے بچائیے، اگر آپ مزید زیادہ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ مقابلے کی زندگی مزید پریشانیوں کا باعث ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص عنایتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل
ایمان والا مومن مسلمان بنائے اور دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے.